سر ایک چیز مجھے بتائیں، آپ نے تو بہت لائٹلی یہ کہا کہ جوتے نہیں تھے میں اسکول گیا، کتنی اسٹرگل اس میں ہے، کتنی مشکلات دیکھی اس وقت جب آپ یہ اسکول اس اسٹارٹ کیے؟ جی ہاں، اس وقت یہ 60 کے بعد کی بات ہوگی، 65 67 یہ زمانہ ہوگا اس وقت۔ تو اس زمانے میں آپ یوں کہیے کہ جب میں میڈل پاس کرنے کے بعد جب چترال چلے گیا، اب اس سے اندازہ لگائیں کہ 5 روپے کرایہ ہوا کرتا تھا گرم چشمہ سے چترال اور چترال سے گرم چشمہ، لیکن 5 روپے ہمارے جیب میں نہیں ہوتے تھے۔ جب نہیں ہوتے تھے تو کیا کرنا پڑتا تھا؟ چترال تو جانا تھا، ہر صورت میں پڑھائی کے لیے جانا تھا، اور ہم لوگ پیدل جاتے تھے، اور پیدل 10 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، 10 گھنٹہ ایک طرف۔ تو ہم لوگ 2 سال میں بہت کم مرتبہ ہمیں یہ موقع ملا ہوگا کہ ہمیں گاڑی ملی ہوگی، ادروائز ہم پیدل جاتے تھے، پیدل آتے تھے، یہ مشکلات تھی۔ اور مالی حالت یہاں پہ لوگوں کی اچھی نہیں تھی، لیکن سب سے بڑی ایک عجیب بات جو میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں وہ لوگ جو اسکول جاتے تھے یا ماں باپ جن اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے تھے، صرف بوائز کو، گرلز کو نہیں، گرلز کے لیے اسکول میں جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن بوائز میں سے بھی وہ لڑکے خوش قسمت ہوں گے جن کو ان کے ماں باپ نے سلیکٹ کیا ہوگا کہ میرا یہ بچہ جائے گا اسکول۔ اچھا وہ سلیکٹ کرتے تھے؟ وہ سلیکٹ کرتے تھے۔ ابھی 4 ہیں 5 ہیں، 4 5 کو سب کو نہیں بھیجتے تھے، اس کو ایک بندے کو بھیجنا ہوگا۔ 4 لڑکوں میں سے ایک لڑکا جائے گا، لیکن وہ خوش قسمت کون ہوگا؟ لیکن ہم 2 بھائی تھے، میرا بڑا بھائی تھا، ایک میں تھا، میں خوش قسمتوں میں سے تھا کہ میرا سلیکشن ہو گیا کہ کرم جائے گا اسکول کے لیے، اور بڑا بھائی جو ہے وہ بغرین چڑھائے گا۔ بغیر چلائے گا۔ اور یہ میں تو اس کو قسمت ہی کہتا ہوں، لیکن وہ زمانہ ختم ہو گیا۔ ایک وہ زمانہ تھا، ایک یہ زمانہ ہے کہ بچے 4 ہیں 6 ہیں، بچیاں ہیں، جو بھی ہیں، ایوری بڈی ہیز رائٹ ٹو گو ٹو اسکول۔ سر یہ مجھے بتائیں، یہاں تو چترال کا تو آپ نے بڑا، یہ 45 کلومیٹر کا راستہ 10 گھنٹے میں طے کرنا، اور ٹھنڈ اور اس طرح کی سہولیات بھی نہیں، رک کے جانا، یہ تو بڑا مشکل۔ تو یہاں سے کراچی کا جو سفر آپ نے باندھ لیا اور کراچی گئے، پردیس، لینگویج کا مسئلہ، زبان، کوئی رشتہ داری نہیں اس زمانے میں، کوئی لوگ وہاں اس ٹائم تو بہت کم لوگ ہوں گے چترال کے، کیسے گزارا کیا؟ بالکل، میں آپ کو سچ بتاؤں کہ میرا ایک ساتھی ہے، دوست ہے، میں ہم اسکول کلاس فیلو بھی ہیں، نور عالم نام ہے اس کا۔ ہم لوگ جس ہاسٹل میں، خان ہاسٹل میں ہم ٹھہرتے تھے، تو وہاں ہم چھت میں ہم کھڑے تھے، تو بازار کے ساتھ ہاسٹل لگا ہوا تھا، تو ایک ہجوم پیچھے آ رہا تھا، اس کے سامنے 2 خوبصورت نوجوان آ رہے تھے، اور دونوں کے بال جو ہیں وہ یہ کندھوں تک جو ہے لگے ہوئے تھے، اور لوگ ان کی بہت عزت کر رہے تھے، اور وہ تھے بھی بہت خوبصورت۔ جب وہ ہماری ہاسٹل کی طرف آئے ہجوم کی شکل میں، لوگ سارے ان کی عزت کرتے ہیں، ہاسٹل کے اندر داخل ہوئے، تو ہاسٹل میں بھی بہت سارے لوگوں نے ان کو بہت عزت دی۔ وہ گئے ہمارے سپرنٹینڈنٹ کے دفتر میں، ہم لوگ حیران کہ یار یہ کون لوگ ہیں، ان لوگ ان کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ 2 نوجوان جو ہیں یہ ہیں چترال کے، لیکن یہ کراچی میں پڑھ کے ایم اے کی ڈگری حاصل کر کے آئے ہوئے ہیں، اور یہاں ایم اے والوں کی کوئی تعداد ہے ہی نہیں، کوئی 4 5 ہوں گے چترال میں پورا۔ تو ہم نے کہا کہ اللہ، جب یہ کر سکتے ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ایک انسینٹیو تھا اس وقت، میں یہ کہوں گا یہ ایک انسپریشن ان سے ملی ہمیں۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا ایسا کرتے ہیں کہ میٹرک کے ایگزام دینے کے بعد ہم رزلٹ کا انتظار نہیں کریں گے، ہم سیدھا چلے جائیں گے، اگر ماں باپ نے اجازت نہیں بھی دی تو ہم بھاگ کے چلے جائیں گے کراچی میں جا کے ہم لوگ پڑھیں گے جس طرح انہوں نے پڑھا ہے، تو ہم پڑھ کے وہاں سے ڈگری لے کے آ جائیں گے، اور جب یہ پڑھ سکتے ہیں ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ لیکن اس وقت کراچی میں جا کے پڑھنا خواب تھا، یہ وہ خواب پورا ہوا۔ تو کیسے وہاں پہ سر گزارا کیسے کیا، پہنچے کیسے؟ ہاں، اب سوال یہاں یہ ہے کہ میں اور میرا ساتھی جو ہے جب ہم کراچی کی طرف گئے، ہمارے پاس ٹوٹل جو پیسہ تھا وہ 300 روپے میرے جیب میں، میرے باپ کی طرف سے مجھے 300 روپے دیا گیا، لیکن ہم 150 روپے میں پہنچے کراچی، 150 روپے میں، اور 150 روپے ہمارے جیب کے اندر موجود تھا۔ وہاں جا کے ہم نے رزلٹ آنے کے لیے 3 4 مہینے کا تھا، تو ہم نے ایک فیکٹری میں جا کے کام کیا، 3 4 مہینہ کام کیا، اس کے بعد کیا ہوا کہ رزلٹ آ گیا، اور میں جا کے کالج میں ایڈمیشن لیا۔
تو کالج میں جب ایڈمیشن لیا میں کام کرنا چاہتا تھا، کوئی پرائیویٹلی کام کروں اور پارٹ ٹائم کام کر لوں، لیکن وہ اتفاق سے یا میں نے کوشش ایسی نہیں کی یا پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن تھوڑا سا ادھر ادھر سے کوئی خاص سسٹینیبل انکم تو نہیں تھی، اور پیسے بھی ریگولرلی کوئی گھر سے نہیں آتے تھے، کبھی کبھار. لیکن 2 سال مکمل کیا. اچھا 2 سال مکمل کرنے کے بعد یونیورسٹی میں جا کے داخلہ لیا، اور یونیورسٹی میں جا کے داخلہ لیا تو مجھے کہا گیا کہ جرنلزم ایک سبجیکٹ ہے جو بالکل نیا ہے اور چترال سے کوئی بھی نہیں ہوگا، یہ ایک اچھا نیا سبجیکٹ ہے، اور اس میں اخبار میں کام کرنا گا، ٹی وی میں، ریڈیو میں، اس قسم کے یہ میڈیا کا معاملہ ہے، آپ اس میں ایڈمیشن لے لیں. تو مجھے بہت اچھا لگا اور میں جا کے ایڈمیشن لیا. اس وقت مالی حالات اچھی نہیں تھی، البتہ 2-3 جگہوں سے ہمیں تھوڑی سی فائنانشیل اسسٹنس ملتی رہی. ایک جگیر فنڈ کے نام سے بھٹو صاحب نے انٹروڈیوس کیا تھا چترال والوں کے لیے، تو وہ 1000 روپے سال میں ملتا تھا، لیکن اس زمانے میں 1000 روپے بہت بڑی چیز ہوا کرتی. اور پھر آخان ایجوکیشن سروس کی طرف سے ہماری فیس جو ہے، یونیورسٹی کی جو فیس ہوتی ہے وہ ہمیں دی جاتی تھی. تو 1-2 اور قسم کے کچھ ریسورسز تھے، اس سے ہم نے گزارا کیا. اور ایک اپنے ساتھی کو لے کے میں نے پشاور میں آ کے جو گورنمنٹ ایجوکیشن ڈائریکٹریٹ میں اپلائی کیا اسکالرشپ کے لیے. تو 4 سال کے لیے بی آنرس اور ایم اے کے لیے ہمیں جو اسکالرشپ ہے، ٹھیک ہے اسکالرشپ زیادہ نہیں تھی لیکن ہمیں ملی، تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا. اور آرام سے اس کے بعد جا کے ایم اے کیا. ایم اے کرنے کے بعد اتفاق سے یہ ہے کہ مجھے کوئٹہ جانا پڑا. کوئٹہ میں جا کے 1 سال کام کیا، لیکن کوئٹہ میں مجھے بہت زبردست تجربہ ہوا اور مجھے اپرچونیٹیز بھی بہت زیادہ مل رہی تھی، اور میں نیشنل اخبار میں بھی جا سکتا تھا اور جگہوں میں بھی. وہاں ایسا تھا کہ جرنلزم میں ہم لوگ 3 تھے جو کراچی یونیورسٹی کے جرنلزم ڈپارٹمنٹ سے ایم اے کر کے وہاں گئے ہوئے تھے. 2 اردو اخبار میں کام کرتے تھے، ایک ہماری ساتھی تھی، کولیگ تھی، کلاس فیلو وزیر اعظم اس کا نام تھا، جو اب اس وقت امریکہ میں ہے. میرا ایک اور کلاس فیلو وہ بھی اردو اخبار میں کام، عبداللہ بلوچ نام ہے اس کا، وہ سوشل ویلفیئر میں ڈائریکٹر ریٹائر ہو گیا ہے، ابھی کوئٹہ میں رہتا ہے، وہ اس کا تعلق ویسا تربت سے ہے. تو 1 سال کے بعد میری جو دلچسپی تھی وہ یہ تھی، کسی طریقے سے میں اگر کراچی چلا جاؤں تو مجھے موقع ملے گا اسکالرشپ لینے کے لیے، تو میں وہاں لندن جا سکوں گا، لندن میں ایڈمیشن لوں گا، اور لندن میں ایڈمیشن لینے کے بعد اور میں وہاں پڑھنے کے لیے جاؤں گا. جرنلزم میں ایک اور انٹرنیشنل جرنلزم میں جب ڈگری لوں گا تو میں ایک کمپیٹنٹ جرنلسٹ کے طور پر باہر آؤں گا. یہ میری تمنا تھی اور میری خواہش تھی، لیکن خواہش پوری نہیں ہوئی، کوشش میں نے کی. لیکن میں پھر اپنا عقیدہ دہراتا ہوں کہ کوشش کے باوجود اگر کام نہیں ہوتا ہے تو مصلحت ہی سمجھو، اور یہ مصلحت سمجھنا ہی ہمارے لیے ضروری چیز تھی.